من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بديع تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين محترم حاضرین جمعہ دینی میری بھائیوں بزرگوں ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے آپ کو دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے پالنہار ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے بعد ابو بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں چھاڑ اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حاضرین جمعہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جنت کا تعارف مرنے کے بعد انسان کی آخری منزل جنت یا جہنم ہے ہر انسان کے ذہن کے اندر اتنا تصور تو ضرور ہوتا ہے ہر انسان کا یہ عقیدہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن انعام و اکرام سے نوازے گا اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین انعام و اکرام سے نوازے گا وہ بڑے آرام کی زندگی گزاریں گے بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے بڑے آرام اور بڑی خوشحالی کی زندگی گزاریں گے عیش و عشرت کی کسی جگہ کا نام جنت ہے اور اللہ پر ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا اور اللہ رب العالمین جن بندوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا وہ بڑی تکلیف کی زندگی گزاریں گے بڑے دکھ اور بڑی پریشانی کی زندگی گزاریں گے تو عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم دونوں کے مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے جنت اور اس کی
نعمتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جہنم اور اس کے عذاب کی مختلف شکلوں کو بھی رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہنم کے تعلق سے اور جہنم کے عذاب کی مختلف شکلوں کے تعلق سے ہم نے پچھلے جمعہ سے پہلے باتیں رکھ چکے ہیں۔ اب اس جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم جنت اور جنت کی نعمتوں کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ قرآن کے مطابق اور قرآن کے سیریز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنت کا کئی نام ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنت کو دارالسلام کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کا ایک نام دارالسلام قرار دیا، سلامتی والا گھر۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام دارالمتقین ہے، متقیوں
کہ جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں، جن کا اپنا ذاتی مکان نہیں. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے آپ کو، بہت سارے غریب اور محتاج مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کی پوری زندگی کرائے پہ گزر جاتی ہے، پوری زندگی کرائے پہ گزر جاتی ہے. وہ بندہ اپنی ذات پہ گھر تک نہیں بنا پاتا، اتنے مجبور ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تو قیامت کے دن ایسی حالت نہیں ہوگی. جنت میں ایسا حال نہیں ہوگا، ایسا سچویشن نہیں ہوگا، ایسی حالت نہیں ہوگی. لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنا پڑے. بشرط یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے جینا ہوگا، اللہ کے لیے مرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. آج مسلمان اپنی بلڈنگ کو اونچا کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، بنگلے کو بنانے کے لیے، عمارت کھڑی کرنے کے لیے آخرت کو بھلا ہوا ہے، اپنی جنت کو بھلا ہوا ہے. اگر انسان کو پتا چل جائے، حدیث کہتی ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع یدہ فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، موضع یدہ فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر، جنت میں ایک ہاتھ کے برابر اگر انسان کو جنت میں ایک ہاتھ کے برابر انسان کو جگہ مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ ایک ہاتھ برابر کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اندازہ لگائیے کہ جو انسان آج گھر اور مال و دولت، شہرت، عزت کے چکر میں آخرت کو بھولا ہوا ہے، اللہ کی جنت کو بھولا ہوا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے دور ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ مل جانا یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اور جگہ ملے گی انشاءاللہ، جگہ ملے گی آپ کو، ایک کوٹھی ملے گی، ایک بنگلہ ملے گا، ایک محلہ ملے گا، ایک گھر ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس طرح کی زندگی گزارنی ہوگی جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو جنت کی چوڑائی ہو گئی، جنت کے دروازے ہو گئے، جنت کے محلات ہو گئے. اب جو جنت میں داخل ہوں گے، اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف شکل و صورت کے لوگ پائے جاتے ہیں. کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی خوبصورت ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے. دنیا میں مختلف شکل و صورت کے انسان پائے جاتے ہیں. کوئی اونچا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے. قد کے اعتبار سے بھی لمبے چھوٹے ہوتے ہیں. ہر انسان ہے کہ قد کے اعتبار سے تو برابر ہے نہیں، کوئی 4 ہاتھ کا ہے، کوئی 3 ہاتھ کا ہے، تو قد کے اعتبار سے لمبے اونچے ہیں. لیکن جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی، ان کے قد و قامت کیسے ہوں گے، وہ کتنے لمبے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، بخاری کی روایت ہے فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، کہ جنت میں جتنے بھی جنتی لوگ جائیں گے، جتنے بھی جنتی جائیں گے، سب کی شکل صورت ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہوگی. اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جنت میں جن کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا، سب کے سب جنتیوں کی جو شکل و صورت ہوگی وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں جنت میں داخل کیے جائے. اور لمبائی کتنا ہوگا، سب سے 2 ذراع لمبائی ہوگی جنتیوں کی کتنی، 60 ہاتھ برابر لمبے ہوں گے. اللہ 60 ہاتھ لمبے برابر سب کے سب ہوں گے، سب کے سب جنتی، جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے ان کی جو لمبائی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کے برابر ہوگی. اور حدیث کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو لمبائی ہے 60 ذراع، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے 60 ہاتھ کے. تو جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ان کی لمبائی ہوگی 60 ہاتھ برابر. اب عمر کتنی ہوگی، یہاں دنیا میں ہے تو کوئی بچپن میں مرا، کوئی جوانی میں مرا، کوئی بڑھاپے میں مرا، کوئی 10 سال میں مر گیا، کوئی 20 سال میں مر گیا، کوئی 100 سال تک زندہ رہا، کوئی 70 سال میں مرا. وہاں پر جنت میں جب جنتی جائیں گے تو عمر کتنی ہوگی، ایج کتنی ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اپنا 30 سال، جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے تمام کی تمام جنتیوں کی عمر 30 یا 33 سال کے بیچ میں ہوگی، 30 یا 33 سال کے بیچ میں ہوگی. ایک دم پرفیکٹ جوانی کی عمر میں جتنے بھی جنتی جنت میں جائیں گے ان کی جو عمر ہوگی 30 سے 33 سال کے بیچ میں ہوگی. اور جنتی جب جنت میں جائیں گے جو سب سے پہلا گروہ، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، جو سب سے پہلا گروہ جو جماعت میں داخل ہوگا، اللہ اکبر، اتنے حسین ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین بنا کر کے جنت میں داخل کیے جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے
नाजुक हों। अंडा जो छिलते हैं, अंडे को तोड़ते हैं तो अंडे के जो छिलका होता है, छिलके के नीचे एक और छिलके की तरफ होता है जिसको छली कहा जाता है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नाजुक होता है। आप उंगली पे टच कीजिए वो खत्म हो जाएगा, टूट जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नतियों को जन्नत में जो औरतें मिलेगी वो इस कदर नाजुक होंगी गोया कि अंडे के छिलके के नीचे छली हो। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों को जो औरतें मिलेंगी, बीवियां मिलेंगी, उनकी खूबसूरती का तज़किरा करते हुए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है कि वलो अन्न इम्रअतन मिन निसाइ अहलिल जन्नति इत्तलअत इलल अर्दि लनज़अत मा बैनहुमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जन्नत की औरतों में से एक औरत, तमाम औरत नहीं, सिर्फ एक औरत इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है कि अगर दुनिया की तरफ झांक दे तो पूरी की पूरी जमीन और पूरी की पूरी दुनिया रोशन हो जाए, इतनी खूबसूरत होगी। वलमलअत मा बैनहुमा बिहा, और पूरी की पूरी दुनिया को खुशबू से भर। वलनसीहुहा अला रासिहा खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नती औरत के ऊपर जो दुपट्टा होगा, एक जन्नती औरत के सर के ऊपर जो ओढ़नी होगी, वो दुपट्टा और ओढ़नी इस कदर हसीन और इस कदर खूबसूरत होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। और दुपट्टा जो जन्नती औरत के सर के ऊपर रहेगा, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। तो जन्नत में जाने के बाद सबसे पहले जन्नतियों की शादी करानी है। अब खाने के लिए वहां पर क्या मिलेगा? खाना भी मिलेगा इंशाअल्लाह। खाना क्या मिलेगा? सबसे पहले जन्नतियों को जो वहां पर
یہ جنتی کے سامنے نہر ہوں گے، اور وہ بھی پانی کا ہوگا، ایسا پانی کہ جس کے اندر کوئی بدبو اور کوئی خرابی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور پینے کے لیے دودھ ملے گا، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کے ساتھ دنیا کے دودھ کی طرح نہیں کہ اگر ایک ٹائم اس کو ہم گرم نہ کریں تو دوسرے ٹائم پھٹ جائے، لیکن وہ کہیں کی شکل اختیار کر لے۔ لم يتغير طعمه، اللہ کہتا ہے اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بدلے گا، ایسا دودھ ملے گا اور ایسے دودھ کی نہریں ملے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن شَرَابٍ، وَأَنْهَارٌ، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر پینے کے لیے شراب ملے گی اور شراب کی نہریں ملیں گی، ایسا شراب کہ انسان پیے تو طبیعت خوش ہو جائے، ایسا شراب کہ انسان پیے تو مزہ آ جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور پینے کے لیے شہد ملے گا، شہد نہیں، شہد کی نہریں ملیں گی اور خالص شہد ملے گی، کوئی ملاوٹ نہیں، خالص شہد ملے گی۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں انشاءاللہ جنتیوں کو جنت میں ملے گی۔ سب سے آخری بات رکھ کے میں بلا ختم کرتا ہوں کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کھانا تو پینا، بیوی، ٹہلنا، ہر چیز ملے گی، لیکن جنت بھی تمام سے بڑھ کر کے کون سی نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی سعید سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت اذا دخل اہل الجنت الجنت، کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا تريدون شيئا ازيدكم، تريدون شيئا ازيدكم، کہ جنتی بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی حاجت ہے، کوئی اور چیز پیش کروں، کوئی اور چیز دوں؟ فیقولون، تو جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الم تمیز وجوہنا، کہ پروردگارا کیا تم نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنت، کیا تم نے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دے دیا؟ الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، کیا تم نے ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دے دیا؟ کیا جہنم کے عذاب سے نہیں بچایا؟ ہمیں جنت مل گئی، چہرے روشن ہو گئے، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ فیکشف الحجاب، اتنی بات ہوگی، اتنی گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کا پردہ ہٹے گا، جو جنتیوں اور اللہ کے درمیان جو پردہ اور جو حجاب ہے وہ حجاب ہٹے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کما کنتم شیئا احب الیکم